ناظرین، آج کی ہماری کہانی دو لاشوں کا عجیب قصہ۔ رات 1:30 کا وقت تھا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ سوئی تو میں پہلے بھی نہیں تھی، بس سونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر ساتھ والی چارپائی پر سوئی ہوئی اماں کو دیکھا۔ دن بھر کے کاموں سے تھکی میری اماں بیچاری گھڑے بیچ کر سو گئی تھی۔ میں آرام سے چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے اماں کو غور سے دیکھا، پھر میں دبے قدموں الماری کی طرف بڑھی اور خاموشی سے الماری کھول کر اس میں سے کپڑوں کی بندھی ہوئی ایک گٹھڑی نکال لی اور پھر الماری کو بند کر دیا۔ اب میرا رخ گھر کے بیرونی دروازے کی طرف تھا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر میں نے ایک مرتبہ اپنی اماں کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی اماں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی دل میں آنے والے دوسرے خیال نے ہمت پکڑ لی کہ نہیں، آج محبت مل رہی ہے اور محبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، میں تو اسی موقع کی تلاش میں تھی۔ یہ سوچ کر میں اپنے ارادے میں مزید پختہ ہو گئی اور پھر اپنی ماں پر الوداعی نظر ڈالتی دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ قدموں کی چاپ میں کسی قسم کی آواز پیدا کیے بغیر میں دروازے کی طرف لپکی۔ آہستہ سے باہر کا دروازہ کھولا اور پھر میں گھر سے باہر نکل آئی۔ جاتی گرمیوں کے دن تھے، اس لیے موسم خوشگوار تھا۔ گلی میں اس وقت مکمل خاموشی اور سناٹا طاری تھا۔ گھر کے کتے بھی اس وقت بھونک بھونک کر سو چکے تھے۔ میں نے گلی میں مشرق کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ گاؤں کی کچی گلیوں میں سے گزرتے میں آہستہ آہستہ گاؤں کے قبرستان کی طرف بڑھنے لگی۔ میں ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہر طرف ایک خوف سا تھا۔ میرا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ باہر نکلتے ہی میرے قدموں میں تیزی آ گئی۔ اچانک میرے اندر کہیں سے آواز آئی کہ جو کچھ میں کرنے جا رہی ہوں وہ ٹھیک نہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر میں نے اپنی اندر کی آواز کو تھپک تھپک کر سلا دیا کہ یہ دلیلیں عشق کے حق میں نامناسب ہیں۔ محبت کو پانے کے لیے قربانی تو دینا پڑتی ہے، مگر میرے دل نے ایک بار پھر سمجھانا شروع کیا کہ شبانہ، تمہاری ماں نے تمہارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ساری زندگی تمہیں پال پوس کر بڑا کرنے میں لگا دی۔ یہ خیال آتے ہی میں نے خود سے کہا، اگر پالا تو کیا ہوا، کون سا انہوں نے مجھ پر احسان کیا، مجھے دنیا میں لانے کا سبب بھی تو وہی تھی، اور اب یہ انہی کی ذمہ داری تھی کہ وہ میری پرورش کریں۔ میں نے اپنی دلیلوں سے اپنی ضمیر کو قائل کر لیا۔ میرے قدم تیزی سے گاؤں کے قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ گاؤں کے چپے چپے سے میں واقف تھی، ساری زندگی اسی گاؤں میں کھیل کود کر گزار دی تھی۔ 20 سال کے ہونے کو آ گئی تھی۔ پچھلے 1.5 سال سے میں زبیر سے منسلک تھی، اور چونکہ گھر والے ہماری شادی پر آمادہ نہیں تھے، اس لیے زبیر نے مجھ سے کہا تھا کہ آج رات میں اس کا قبرستان میں آ کر انتظار کروں، یہاں سے ہم شہر روانہ ہو جائیں گے، وہاں ہم جا کر کورٹ میرج کریں گے، مقیم ہو جائیں گے۔ دراصل زبیر گاؤں کے سب سے معزز گھرانے کا بیٹا تھا اور وہ شہر میں پڑھائی کر رہا تھا۔ میں اور میری ماں بہت غریب تھے، اور میری ماں کہتی تھی اپنی حیثیت کے مطابق خاندان میں ہی میری شادی کرے گی، اور ہماری اسی غربت کے سبب زبیر کے خاندان والے بھی رضامند نہ تھے۔ میری ماں نے میرے لیے بہت محنت اور مشکل سے تھوڑے بہت زیور بنا رکھے تھے، جو میں نے احتیاط کے ساتھ گٹھڑی میں باندھ لیے تھے۔ قبرستان میں بہت سناٹا تھا، اور چوری چکاری کے خوف سے میں نے اپنی گٹھڑی پر اپنی گرفت اور مضبوط کر لی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ زبیر 2 بجے قبرستان پہنچ جائے گا، پھر ہم یہاں سے آگے نکل جائیں گے۔ وہ گاڑی پہلے ہی قبرستان کے باہر کسی جگہ کھڑی کر چکا تھا، جہاں سے ہمیں نکلنے میں کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ مجھے اب یہاں زبیر کا انتظار کرنا تھا۔ میں قبرستان کے ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی اور اس راستے کی طرف دیکھنے لگی جو گاؤں کی طرف سے آ رہا تھا، مگر ابھی تک زبیر کا کوئی پتہ نہ تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ زبیر ضرور آئے گا۔ میرے دل کی دھڑکن بڑے عجیب انداز میں اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ رات
رات کے اس پہر یوں قبرستان میں آ کر کھڑے ہونا بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ ایک تو قبرستان اور دوسرا ہمارے اور ساتھ والے گاؤں میں آج کل چور ڈاکوؤں کا بھی ڈر تھا۔ میرے پاس تھوڑے سے ہی زیور تھے، لیکن یہ چونکہ ہمارا گاؤں تھا اس لیے میں کبھی نہیں ڈری۔ لیکن میں رات کو یوں گھر سے کبھی نہیں نکلی تھی۔ کھڑے کھڑے میں تھک گئی اور بالآخر تھک کر درخت کے پاس موجود قبر کے تھڑے پر بیٹھ گئی۔ کبھی کبھی کہیں دور سے کسی الو یا گیدڑ کے بولنے کی ہلکی سی آواز آ جاتی جو ماحول کو مزید خوفناک بنا دیتی۔ ایک عجیب سا خوف اور سناٹا سارے ماحول پر طاری تھا۔ دور گاؤں کے ایک مکان پر لگا مدھم سا بلب اندھیرے کو ختم کرنے کی کوشش میں تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے مجھے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مجھے اپنے پیچھے ہلکی سی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن کوئی نہ تھا، مگر تھوڑی دیر بعد سرسراہٹ کی آواز دوبارہ آئی اور پہلے سے بھی تیز ہو گئی۔ میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی، ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نہ تھا۔ پھر چاند کی مدھم روشنی میں میں نے وہ منظر دیکھا جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھ سے تھوڑا سا دور موجود ایک قبر کی سطح تھوڑا تھوڑا سرک رہی تھی۔ میں گھبرا کر نیچے بیٹھ گئی اور خود کو ایک قبر کے کتبے کے اوپر چھپا لیا۔ قبر کی مٹی آہستہ آہستہ سرکتی رہی اور بالآخر وہ قبر کھل گئی اور اس میں سے کفن پوش لاش باہر آنا شروع ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو رہے تھے کہ اچانک کھلنے والی قبر کے نزدیک موجود ایک اور قبر اسی انداز میں ہلنا شروع ہو گئی اور اس کی مٹی سرک سرک کر اس میں سے سفید کفن پوش لاش نکلی۔ آدھی رات کے وقت یہ منظر دیکھ کر میرا سانس حلق میں اٹکنا شروع ہو گیا اور ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ پھر ان دونوں نے اپنے سینوں پر ہاتھ مار مار کر زور زور سے رونا اور خود کو پیٹنا شروع کر دیا۔ میں پوری طرح خوف سے برف بن چکی تھی۔ یہ دونوں لاشیں بہت زور زور سے رو رہی تھیں۔ میں یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اندھیرے سناٹے میں ان کی زور زور سے رونے کی آواز بہت خوفناک اور درد بھری تھی۔ کافی دیر رونے پیٹنے کے بعد وہ دونوں لاشیں چپ ہو گئیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، پتہ نہیں کب تک ہمیں یہ عذاب جھیلنا ہوگا، کب ہمارے گناہوں کی سزا ختم ہوگی۔ دوسری لاش نے روتی آواز میں جواب دیا کہ شاید کبھی نہیں، ہمارے کیے کی سزا ہمیں ہر روز ہر رات ملتی رہے گی۔ ہمیں ہر رات اپنی کہانی کو دہرانا پڑے گا، شاید ہمارے زخم ہمارے مرنے کے بعد بھی نہیں بھر سکیں گے، لیکن شاید ان پر کچھ مرہم پڑ جائے، شاید ایک دوسرے کو سنا کر ہمارے دکھ کچھ کم ہو جائیں۔ پھر پہلے نکلنے والی لاش نے کہنا شروع کر دیا، میری کہانی بڑی عجیب ہے۔ آج سے تقریباً 200 سال پہلے اسی گاؤں میں ہمارا گھر تھا۔ خوبصورتی ہمارے گھر کی داسی تھی۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی جس نے مجھے مغرور بنا دیا تھا۔ میں کسی کو خاطر میں نہ لاتی، ہر کسی سے بدتمیزی سے بات کرتی۔ عیش و عشرت نے مجھے سخت مغرور بنا دیا تھا۔ گاؤں میں ہماری جدی پشتی کافی زمین تھی۔ گاؤں میں ہمارا گھرانہ کافی امیر تصور کیا جاتا تھا۔ اس امیری اور میرے ماں باپ کے بیجا پیار نے مجھے بہت بگاڑ دیا تھا اور میری عادتیں بگڑتی چلی گئیں۔ میں نے ہر کسی سے بدسلوکی کرنا شروع کر دی۔ اس میں کچھ عمل دخل میری شکل و صورت کا تھا۔ باقی بہن بھائیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور شاید اسی وجہ سے میرے والدین بھی مجھے زیادہ چاہتے تھے اور ان کی یہی چاہت دن بدن مجھے بگاڑتی چلی گئی۔ بڑوں کو ذلیل کرنا اور چھوٹوں سے بدتمیزی کرنا میرا مشغلہ بن چکا تھا۔ شادی کا وقت آیا تو کوئی آدمی میری نظر میں جچتا ہی نہیں تھا، نہ ہی کوئی میرے معیار میں تھا۔ میرے ماں باپ بہن بھائی سب میرا بھلا چاہتے تھے، مجھے سمجھاتے تھے، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہ آتا۔ سب رشتہ دار اور احباب مجھے مغرور جان کر مجھ سے پیچھے ہٹ گئے اور میرے رشتے آنے بند ہو گئے۔ شروع میں تو بہت رشتے آئے، لیکن آہستہ آہستہ یہ سلسلہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ لوگ مجھ سے دور ہو گئے۔ لوگ کہتے تھے یہ چڑچڑی اور بد مزاج ہے، اور میرے رشتے آنا تقریباً مکمل طور پر بند ہو گئے، مگر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔
بلکہ مجھے تو اپنے حسن اور جوانی پر بہت ناز تھا۔ پھر ایک دن مجھے ایک لڑکا پسند آ گیا۔ اس کی ظاہری شکل و صورت بہت اچھی تھی، لیکن خاندانی حیثیت میں وہ ہم سے بہت کم تھا۔ میں نے والدین کے سامنے شرط رکھی کہ میں اگر شادی کروں گی تو صرف اسی سے، ورنہ نہیں، کیونکہ لڑکا جیسا بھی ہو میرے والدین چاہتے تھے کہ میری شادی کم از کم ہماری حیثیت کے خاندان میں ہو۔ وہ کسی غریب گھرانے میں ہرگز میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ والدین نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن میں اپنی ضد پر اڑی رہی۔ ان کا لاڈ پیار میری ضد کی صورت میں ان کے آڑے آ رہا تھا۔ میرے والدین میرے ضد کے آگے مجبور ہو کر لڑکے کے گھر گئے، اور ہمارے گاؤں میں پہلی بار ایسا ہوا کہ لڑکی والے خود چل کر لڑکے کے گھر گئے۔ لڑکے والے غریب تھے، انہوں نے اس پیشکش کو نعمت خدا بندی سمجھا اور جھٹپٹ میری اس سے شادی ہو گئی۔ میرا اصرار تھا کہ لڑکا ہمارے گھر آ کر رہے گا، لیکن گھر داماد بن کر رہے گا۔ لڑکے والے تو اس بات پر خوش تھے کہ ان کے لڑکی کی شادی ایک امیر گھرانے میں ہو گئی۔ اس طرح وہ لڑکا ہمارے گھر آ کر رہنے لگا۔ میں اسے خاوند سے زیادہ اپنا غلام سمجھتی تھی۔ ہماری حویلی میں نوکروں کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن میں صرف اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ جس وقت وہ میرا خاوند بن گیا، مجھے یوں لگا جیسے وہ میری جائیداد کا حصہ بن گیا ہو۔ اس کی اہمیت میری نظروں میں کم ہوتی چلی گئی۔ وہ میرے سامنے کسی بے کس ملازم کی طرح سر جھکائے کھڑا رہتا۔ میں اسے پسند تو کرتی تھی، لیکن اسے وہ حیثیت اور مقام دینے کے روادار نہیں تھی جس کا وہ حقدار تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ مجھ سے دور ہوتا چلا گیا۔ وہ بظاہر تو میرے سامنے رہتا، میری نظروں کے سامنے، لیکن مجھ سے زیادہ بولتا چالتا نہیں تھا۔ میں نے اس کے گھر والوں کا داخلہ اپنے گھر میں مکمل طور پر بند کر دیا۔ وہ اکثر اسی کشمکش میں پریشان اور الجھا رہتا تھا، اور اب میری بھی اس میں دلچسپی کم ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر ایک روز میں نے ہمیشہ کے لیے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ شاید وہ بھی یہی چاہتا تھا، اور مجھ سے جان چھوٹ جانے پر وہ بے حد خوش تھا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا، میری خود سری میں کوئی کمی نہ آئی۔ میرے والدین ایک مرتبہ پھر میرے فیصلے سے ناخوش تھے، لیکن میں کسی کی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ کچھ عرصے کے بعد میرے والدین کا انتقال ہو گیا، اور مکافات عمل کا دور شروع ہو گیا۔ والدین کے انتقال کے بعد میرے بہن بھائیوں نے مجھے بوجھ سمجھنا شروع کر دیا۔ وہی گھر، وہی حویلی، جہاں میرے ایک اشارے پر سب میرے حکم کے غلام بن جاتے، اب وہی گھر میرے لیے عذاب بن گیا، کیونکہ میرے ناز نخرے اٹھانے والے میرے ماں باپ نہ تھے۔ جائیدادیں بکنا شروع ہو گئیں، کیونکہ میرے بھائی نااہل تھے۔ حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ میں بھی عمر کی منزلیں طے کر چکی تھی، جوانی سے بڑھاپے کی طرف سفر کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی جوانی کا وقت بہت کم رکھا ہے۔ بچوں کی پیدائش اور حالات عورت کو بہت جلد بوڑھا کر دیتے ہیں۔ میری خوبصورتی اور حسن ماند پڑنے لگا، اور دولت کی ریل پیل بھی کم ہونے لگی۔ میرے بھائیوں نے مجھے تانے دینے شروع کر دیے، اور ایک دن سب بھائیوں نے مل کر مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اس وقت مجھے اپنے والدین اور شوہر کی بہت یاد آئی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ مجھے اپنے گھر والوں کے رویے پر بہت دکھ تھا، مگر میرے بھائی مکمل طور پر میری بھابھیوں کے زر خرید غلام بن چکے تھے۔ اب اس بڑی دنیا میں میرا کوئی نہ تھا۔ میں کہاں جاتی، سارا دن در بدر ادھر ادھر بھٹکتی رہی۔ میں نے سوچ کر اپنے سابقہ شوہر کے پاس جانے کا ارادہ کیا، اور میں لاچاری میں اپنے سابقہ شوہر کے پاس پہنچی۔ اب وہی میری آخری امید تھا۔ میں نے اسے سارا قصہ سنایا۔ وہ میری ایسی حالت دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوا، لیکن اب وہ دوسری شادی کر چکا تھا، مگر مجھ پر ترس کھا کر اس نے مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا، حالانکہ میرا اس کے گھر میں اب رہنے کا کوئی حق نہ تھا۔ اس کی بیوی نے مجھے بہن بنا کر رکھا۔ وہ دونوں میرا بہت خیال رکھتے، لیکن میرا ضمیر مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، اور میں نے طے کر لیا کہ اب کسی پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ اور ایک دن خاموشی کے ساتھ بنا کسی کو کچھ بتائے میں گھر سے چلی گئی اور ریلوے لائن پر لیٹ گئی۔
ٹرین کے نیچے آ کر میں نے حرام موت کو گلے لگا لیا۔ یہ کہہ کر اس لاش نے پہلے کی طرح رونا اور خود کو پیٹنا شروع کر دیا۔ قبرستان کا ماحول بے حد خوفناک ہو رہا تھا۔